أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات اور تقدیسات اللہ رب العزت کے لیے بے شمار لا تعداد انگنت بے حد الحساب درود و سلام سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر، بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر. حمد و ثنا کے بعد بہت خوشی کی بات ہوتی ہے جب آپ احباب میں سے کچھ باذوق افراد مجھ طالب علم کو کسی نہ کسی موضوع کے حوالے سے توجہ دلاتے ہیں کہ یہ موضوع ضرورت ہے اس وقت اور اس بارے میں ہمیں آگاہی چاہیے. میری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ انہی موضوعات کو تھوڑی ترجیح دی جائے. تقریباً زیادہ تر وہی موضوعات ہوتے ہیں جو آپ کی طرف سے کسی نہ کسی طریقے سے کہا جاتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں ایڈیسن امریکہ میں رہتے ہیں. میری دوستی یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہوئی ہے. وہ ویڈیو سنتے ہیں. انہوں نے مجھے ایک دن کافی لمبی مجھ سے بات کی، کال کی اور کہا کہ میں عرصہ دراز سے یہاں امریکہ میں ایڈیسن میں موجود ہوں. جب بھی پاکستان آتا ہوں تو ایک بات کی بڑی مجھے شدت سے کمی محسوس ہوتی ہے اور الجھن بھی ہوتی ہے، کڑتا بھی ہوں. اس حوالے سے کئی دفعہ لوگوں سے بات کی ہے لیکن مجھے خاطر خواہ وہ رسپانس نہیں ملا. وہ کہتے ہیں ہم دنیا میں گھومے ہیں لیکن جو صورتحال صفائی کی، ماحول خراب کی پاکستان میں ہے بہت کم دیکھنے میں آتا ہے. اس موضوع پہ کچھ کہیں تو ان کی توجہ دلانے پہ کچھ باتیں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ پاک سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے اسلام کا نظام ایسا زبردست بنایا ہے کہ جب انسان اس دنیا میں اس کا وجود آتا ہے تو سب سے پہلے اس کو غسل دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس دنیا کے جانے کے وقت جب اس کے وجود نے دنیا سے ختم ہونا ہوتا ہے مٹی میں جانے سے پہلے اس کو پھر غسل دیا جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کو بیری کے پتوں کے ساتھ نہلاؤ، یعنی اور زیادہ پاکیزگی دلانے کے لیے. باقی پوری زندگی اس کے اندر آ گئی ہے. ابتدا بھی صفائی سے ہے، انتہا بھی صفائی سے ہے.
سفید کپڑا پہنا کر اور اس کو بالکل صاف ستھرا کر کے خوشبو لگا کے رخصت کرو. یہ خوبصورتی صرف اسلام کے حصے میں آئی ہے. اور باقی زندگی کا آپ حساب لگائیں کہ جس دین کے اندر 5 مرتبہ وضو کروایا جاتا ہو، یعنی اسلام یعنی مسلمان جو ہوتا ہے نا، پھر یہ ہے کہ اس دنیا میں آیا ہے. اور اگر دنیا میں ظاہر بات ہے دوسرے مذہب والے دنیا میں آتے وقت نہلاتے نہیں ہیں، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے شاید 1-2 مذہب ہوں، اوور آل ایسی کوئی صورتحال نہیں. اسلام نے اس کا بھی ایک حل بتایا ہے کہ جو بندہ مسلمان ہوگا تب وہ غسل کرے گا، مسلمان ہوگا تب وہ غسل کرے گا، کیونکہ ان کے بڑوں نے اگر غسل نہیں دیا تب پھر پاکیزگی ہے. پاکیزگی، صفائی اسلام نے بنیادی طور پر انسان کے ساتھ منسلک کر دیا ہے. مثلا یہ اسلام نے صفائی باہر سے نہیں شروع کروائی، گھر سے نہیں شروع کروائی، مسجد سے نہیں شروع کروائی، محلے سے نہیں شروع کروائی، اپنے علاقے سے شروع نہیں کروائی. اسلام نے صفائی اندر سے شروع کروائی ہے، اندر سے. لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے کوئی الہ نہیں ہے، اندر سے صفائی کروائی. یہ سوچ لو کوئی نہیں ہے الہ، پہلے سارے الہ کو نکال دو، سارے الہ کو نکال دو جتنے بھی ہیں، کوئی الہ نہیں. پہلے انسان کا دماغ کلیئر کروایا ہے، بالکل سب کچھ نکال دو. پہلے صفائی ہو ساری کر لو، پھر سامان رکھو اندر، جو اچھا سامان ہے وہ رکھنا، باقی نکال دو. لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے. پھر کہا ہے صرف اللہ ہی ہے، بس ایک ہی الہ ہے. اور ساری صفائی کرنے کے بعد سب سے خوبصورت عقیدہ اندر ڈالا ہے کہ صرف ایک الہ ہے. اس کے بعد کلی کی ابتدا ہے اندر سے، کلی اندر سے کروائی ہے، اندر سے یعنی کہ ایک تصور دیا ہے. ناک تک پانی چڑھایا ہے. کم از کم ایک دن میں صرف جو بندہ نمازی ہے 15 مرتبہ ناک دھوتا ہے. دنیا کے اندر کوئی انسان دکھا دے جو ایک دن کے اندر 15 مرتبہ ناک صاف کرتا ہو. یہ تصور کس نے دیا ہے؟ اسلام نے دیا ہے. اور 15 مرتبہ وہ کلی کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں مسواک کو لازم قرار دے دیتا. اور آپ نے جتنا مرضی خوبصورت لباس پہنا ہو، جتنا مرضی خوبصورت گھر میں ہو، جتنی مرضی خوبصورت گاڑیاں ہو، جتنا مرضی خوبصورت کاروبار ہو، آپ اس سے جا کر سلام لے، وہ مسکرائے گا، دانت صاف نہ ہو سارا بیڑا غرق ہو جائے گا. آپ کے تصور میں اس کے بارے میں سارا جو آپ نے ذہن میں سوچا ہوگا یہ تو بے ذوق بندہ ہے جس کے دانت بھی صاف نہیں ہے. اسلام نے اس چیز کا بھی خیال رکھا کہ اگر کوئی مسکرائے تو اس سے بھی کراہت محسوس نہ کرے. اگر کوئی مسکرائے تو اس سے کراہت نہ آئے. یہ صفائی بار بار دانتوں کی بھی ہے. اور کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھلوائے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھلوائے ہیں. جو 15 مرتبہ ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، بار بار دھوئے جاتے ہیں، جو اس سے زائد مرتبہ وضو کرتے ہیں اس کے تو اور بھی زیادہ صاف ہیں. اتنے صاف ہاتھ ہیں، اتنے صاف ہاتھ ہیں، اسلام کے اندر تصور ہی نہیں چمچ کا. کھانا ہے تو انگلیوں سے کھاؤ. یہ تو ان لوگوں کی ایجاد ہے جو ہاتھ ہی نہیں کبھی دھوتے تھے. ڈاکٹروں نے کہا، میڈیکل سائنس نے ثابت کیا، یہ ساری جو علائشیں ہیں سارے جراثیم ہاتھوں سے آتے ہیں، کیونکہ وہ تو ہاتھ ہی نہیں دھوتے، وہ تو صفائی نہیں کرتے. لہذا آپ چمچ استعمال کرو. ان کو کرنا پڑا اور پھر ایک رواج بن گیا. اتنے صاف ہاتھ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیاں چاٹا کرتے تھے. یہ صفائی اتنی ہے، اندر تک صفائی ہے. اور یہ تصور اسلام کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث ہیں اور دنیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر مشتمل جتنی کتب احادیث کی ہیں، ان سب کتب کی ابتدا کتاب الطہارہ سے ہوتا ہے، صفائی سے ہوتا ہے.
یعنی ان کا آغاز ہر حدیث کی کتاب کا وہ کتاب الطہارہ سے ہے، ابتدا یہ ہے. اور اسی طرح تیمم جو ہے، پانی نہیں ملا، مجبوری ہے. حالانکہ تیمم کے ساتھ کوئی صفائی ہوتی ہے؟ وہ تو مٹی کے ساتھ اوپر ہاتھ لگانا ہے. دوسرے لفظوں میں اگر وہ تو مٹی اور لگ گئی ساتھ، وہ تو مٹی لگ گئی ہے. لیکن اسلام نے ایک کانسیپٹ دیا ہے، تصور دیا ہے کہ تیمم کرو گے تمہارے دل و دماغ میں یہ بات ہو کہ میں نے نبی صلی اللہ کے سامنے جھکنے سے پہلے کچھ نہ کچھ صفائی کا اہتمام کیا ہے، میں صاف ہوں. کیونکہ جو راحت صفائی کے بعد یعنی نہانے کے بعد ایک دلی سکون سا ہوتا ہے یا وضو کے بعد ہوتا ہے، وہ آپ ایسے نہیں ہوتے. اب آپ ہم روٹین میں کوئی باہر سے آیا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں جی فریش ہو جائیں. فریش ہونے کا کیا مطلب ہے؟ منہ دھو لیں. لیکن جو وضو کرتا ہے اس سے بڑا فریش کون ہو سکتا ہے؟ اور جو غسل کرتا ہے اس سے بڑا فریش کون ہو سکتا ہے؟ لہذا اسلام نے سب سے پہلے فریش کروایا ہے کہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے تو اس میں اونگ نہیں ہونی چاہیے، اس میں اکتاہٹ نہیں ہونی چاہیے، اس میں اندر سے جو ہے وہ بے چینی نہیں ہونی چاہیے، میں صاف نہیں ہوں، میری طبیعت ایسی ہے. صفائی بغیر عبادت کے علاوہ بھی راحت اندر محسوس ہوتی ہے. بندے نے 2-3 دن کپڑے نہیں بدلے، 2-3 دن ہو گئے نہایا نہیں ہے، اور نہانے کے بعد جب کپڑے بدل لیتا ہے، وہ جو آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے گزرتے ہیں، آپ کبھی موازنہ کر کے دیکھیں، وہ پہلے سے کہیں راحت والے ہوتے ہیں، سکون والے ہوتے ہیں. نفسیات کے ماہر کہتے ہیں کوئی اسٹڈی کر رہا ہے نا، تو اسٹڈی کرتے ہوئے وہ پڑھ رہا ہے پڑھتے ہوئے اس کو اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے. تو اس اکتاہٹ کو دور کرنے کے بہت سارے طریقے، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کتاب بند کر دیں. کتاب بند کرنے کے بعد جو ارد گرد چیزیں پڑی ہیں نا، ان کو ترتیب سے رکھنا شروع کر دیں. اپنے کمرے کی سیٹنگ بہتر کریں. کیونکہ بعض دفعہ جب کمرے کے اندر آپ کے ٹیبل کے اوپر یا آپ کے سامنے بے ترتیب چیزیں پڑی ہیں، وہ آپ کو پڑھنے میں بھی رکاوٹ ڈالتی ہیں، پڑھنے میں بھی رکاوٹ ہوتی ہے. توجہ بار بار انسان کی اس طرف آپ ترتیب سے رکھ دیں، آپ کا پھر دل کر پڑے گا نئے سرے سے کہ میں تھوڑا اور پڑھ لوں. یہ بے ترتیبی ہم نے بچوں کو بھی سکھا دی ہے اور بچوں کی روٹین بن چکی ہے. بعض قومیں ایسی ہیں کہ ان کی ترتیب خود بخود آنے والی نسلوں کی بھی بن دی جاتی. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں گے کہ روزانہ بچوں کو اگر کوئی سکول تعلیمی ادارہ اچھا ہے، ان کو کوئی نہ کوئی کمپلین ضرور ملتی ہے روزانہ کہ بچے کا یونیفارم کمپلیٹ نہیں، اس کی فلاں چیز کم ہے، اس کی پینسل نہیں ہے، اس کا بیگ نہیں ہے، اس کی کاپی نہیں ہے، اس کی ربڑ نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کم ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بچے بے ترتیب ہیں، ہم خود بے ترتیب ہیں کہ ان کو بتایا ہی نہیں ہوتا. ہونا یہ چاہیے، ترتیب یہ ہونی چاہیے. رات کو بچوں کو بتائیں کہ اپنا بیگ چیک کریں، مکمل کریں، اس کی ہر چیز ترتیب سے رکھیں، اپنا یونیفارم کمپلیٹ کریں. آپ نے نماز ادا کر لی ہے، آپ سونے کے ذکر و اذکار کریں. آپ نے اس طرح سونا ہے، اس طرح جاگنا ہے. یہ ترتیب ہم نے خود بنانی ہے، کیونکہ اس کے اندر روحانیت اور سکون ہے. اور جو بے ترتیبی ویسے ہی دیکھ رہے ہیں، ریموٹ ہاتھ میں ہے، موبائل ہاتھ میں ہے، ایسے الٹے لیٹے ہوئے ہیں، سونے کے سٹائل کا پتہ نہیں، انداز کا پتہ نہیں ہے. یعنی بچپن سے ہی ایسی صورتحال ہے. یہ جو اسلام نے کہا ہے کہ ایسے سونا ہے، دائیں کربٹ سونا ہے، آپ دیکھیں کہ اگر کوئی تنہائی میں سو رہا ہے اور بے ترتیبہ سویا پڑا ہے، گھر کی کوئی خاتون وہاں جانے سے ہچکچاہٹ محسوس کرتی ہے. لیکن جب اس طرح سوتے ہیں جو مرضی پاس بیٹھا ہو کوئی محسوس نہیں ہوتا. یہ آداب ہے سونے کے. یعنی بات دوسری طرف چلی جا رہی ہے. اصل موضوع ہے کہ صفائی، معاشرے کو مرتب کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بالکل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک میں مثال دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں روز آتے تھے، کبھی نہیں پوچھا تھا. ایک دن آ کر پوچھا، وہ بھائی ادھر ایک خاتون ہوتی تھی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی. اس کا مطلب ہے کہ خواتین مسجد میں آتی ہیں اور خاتون مسجد میں آ کر صفائی کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے. ہم نے خواتین کو بھی مسجدوں سے اتنا دور کر دیا ہے کہ وہ قریب نہیں آنے دیتے.
یعنی مرد تو مرد، خواتین بھی مسجد کی صفائی میں حصہ لیتی تھی. ہمارے ہاں تو صرف مسجد کی صفائی کی ذمہ داری خاص فرد کو دے دی گئی یا کہیں وہ بھی نہیں ہے. مساجد کی صورتحال یہ ہے کہ سجدہ کریں تو اس میں کتنی اسمیل آتی ہے، کتنے جراثیم آپ کو وہاں سے اٹھانے پڑتے ہیں ناک کے ساتھ ہی. باہر آپ واش روم میں دیکھ لیں کیا صورتحال ہے. مساجد پبلک ٹوائلٹ پہ چلے جائیں آپ دیکھیں کیا صورتحال ہے. مولانا تقی عثمانی وہ لکھتے ہیں ایک اپنے سفر نامے میں، یا ایک کتاب ہے ذکر و فکر، اس کے اندر ایک انہوں نے مضمون لکھا. وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ برمنگھم سے بائی ٹرین ایڈنبرا جا رہا تھا، تو مجھے حاجت محسوس ہوئی واش روم جانے کے لیے. تو میں اٹھ کے واش روم کے پاس گیا تو وہاں ایک خاتون کھڑی تھی، وہ انگریز خاتون تھی، غیر مسلم. تو وہ میں نے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اندر کوئی ہے پہلے سے، وہ ویٹ میں ہے. کافی دیر میں اس قریب وہاں سیٹ پہ بیٹھ گیا، بیٹھا رہا. وہ خاتون ویسے بیٹھی ہے ادھر. پھر میں نے غور کیا، میں نے کہ اتنی دیر، یعنی کہ دیر زیادہ لگ گئی. تو میں نے غور کیا تو دروازہ کے اوپر وہ پٹی لگی تھی کہ یہ خالی ہے واش روم. میں نے خاتون کے پاس جا کر پوچھا، مجھے لگا کہ اس کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ اندر کوئی ہے. میں اس کو بتاؤں کہ آپ اندر چلی جائیں تاکہ میری باری آئے. تو میں نے اس کو جا کر کہا، کہتی مجھے پتا ہے کہ یہ خالی ہے. میں نے کہا آپ کیوں نہیں جا رہی؟ کہتی میں اس لیے نہیں جا رہی کہ میں واش روم میں گئی تھی، اور جب میں واش روم میں گئی تو اس وقت ٹرین جو ہے وہ اسٹیشن پہ رک گئی تھی، اور واش روم کو فلش کی ضرورت تھی، پانی بہانے کی ضرورت تھی، اور ٹرین تب سے اسٹیشن پہ کھڑی ہے. اور دنیا میں، پاکستان میں بھی اصول ہے، کسی کو پتا نہیں ہے کہ اسٹیشن پہ واش روم نہیں آپ فلش نہیں کریں گے، تاکہ اسٹیشن پہ گندگی پھیلتی ہے اور وہاں پہ سواریوں نے بیٹھنا ہوتا ہے، مسافروں نے، ان کے لیے بدبو کا باعث بنتا ہے. یہ اصول ہے. اس نے کہا کہ میں اس لیے یہاں بیٹھی ہوں کہ اور اندر نہ چلا جائے، وہ گندگی اندر محسوس کرے گا. یہ بھی آداب کے خلاف ہے. میں بیٹھی اس لیے کہ ٹرین کب چلے، کب اس کو فلش کروں. کہتے ہیں کہ واقعہ پڑھ ان کا دیکھ کر میں نے محسوس کیا یار یہ باتیں تو اسلام کی ہیں. اس نے اتنی چھوٹی بات کو اتنا بڑا کام کیا ہے کہ یہاں گندگی نہ پھیلے. اور دوسرا بڑا کام یہ کہ بیٹھی یہاں پہ اس وقت سے کوئی اور آ کر اس کو یہ کراہت محسوس نہ ہو. وہ غیر مسلم ہے. ہمارے واش روم دیکھیں آپ، کہیں آپ کسی واش روم میں جا نہیں سکتے، اور کم از کم اتنا بھی نہیں ہوتا کہ وہاں پانی بہا دیا جائے. اس قدر ہمارے اندر، ہمارے جہاں پہ رہائش ہے وہاں قریب ایک بہت بڑا پارک ہے. میں نے ایک دن تصویر بھی لی تھی، پھر میرے خیال ڈیلیٹ ہو گئی. وہ اس لیے ڈیلیٹ کرتی کہ وہ معمول تھا. اب یقین کریں وہ اتنا خوبصورت وہ پارک ہے، وہاں بیٹھنے کے لیے جو بینچ ہے، اس بینچ پہ میں جا کے بیٹھا تو وہاں صبح کے وقت فجر کے بعد تو وہاں وہ کافی ریپر پڑے ہوئے تھے. تو جتنا یہاں سے یہ دروازہ ہے پارک ہے، اتنی دور بڑا سا ڈرم لگا ہے ڈسٹ بن کے لیے، اور وہ پیلے کلر کا ہے جو دھند میں بھی نظر آتا ہے. یعنی ایک تو ہے نا بغیر دھند کے، پیلے کلر کا ہے، دھند میں بھی نظر آتا ہے. اتنی ہمت نہیں ہماری قوم کے اندر، یہاں سے اٹھ کر پارک میں بیٹھے ہیں جہاں لوگوں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے آنا ہے، ریلیکس کرنے کے لیے آنا ہے. گندگی وہاں بینچ پہ پھینکی ہے، ادھر جانے کی ہمت نہیں ہے. اور روز کی روٹین آپ پارک میں جا کر کسی بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری حالت یہ ہے. اور اپنے گھر کے سارے کوڑا کو ہم اکٹھا کر کے گیٹ کے باہر اس طرف رکھ دیتے ہیں، اور دوسرے گھر کا بھی وہ ساری صفائی کر کے وہ تھوڑا سا ہمارے گیٹ کی طرف رکھ دیتا ہے. ہوتا کیا ہے، دوپہر 8-9 بجے تک وہ بازار میں ہی ادھر ادھر ہو جاتا ہے. اگلے دن پھر ہم گھر کی صفائی کرتے ہیں تو ساری باہر رکھ دیتے ہیں. اور یہ وقت آتا ہے کہ بازار اتنا گندا ہوتا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. جاپان کی ہم بڑی مثالیں دیتے ہیں، ان ملکوں کی بڑی مثالیں دیتے ہیں. 95 کی بات ہے شاید، وہاں پہ ورلڈ کپ تھا فٹ بال کا. تو اس میں ایک میچ کے اندر وہ ہار گئی ٹیم. آپ کو پتا ہے جو میچ دیکھنے والے ہیں کہ یہ کتنا جنونی سسٹم ہوتا ہے. ان کی ٹیم ہاری بھی ہے، اور اس کے بعد وہ پوری ٹیم باوجود اس کے کہ وہ رو رہے تھے جذباتی ہو کر کہ ہم ہار گئے ہیں، پوری ٹیم نے، پوری دنیا
دنیا نے دیکھا اور پوری دنیا اس کے موترف ہے, آپ جا کے سرچ کریں, وہ پوری ٹیم جا کر اپنے وہ جو ڈریسنگ روم ہوتا ہے اس کو جا کر انہوں نے صاف کیا. اور ایک میچ پہلے ہوا کہ پوری جو قوم تھی جاپانی, جب یہ میچ ختم ہوا انہوں نے پورا اسٹیڈیم صاف کیا, ریپر اٹھائے. اور ہم صرف ریپر پھینکتے ہیں, گاڑی میں بیٹھے ہوں تو چیزیں کو نہ پھینک دیا, یہ نہیں کہ اس کو کسی شاپر میں ڈالیں, کسی جگہ پہ جا کر پھینکیں. آنے والے پہ اس کے اندر کوئی چیز ہے, کوئی پانی والی چیز ہے, کسی کے اوپر گرے, یعنی تھوک پھینکنا ہے, گاڑی چلا رہے ہیں پھینکیں گے, پیچھے سائیکل والے پہ گرے گا, موٹر سائیکل پہ گرے گا, یا موٹر سائیکل پہ ہیں تو پیچھے سے دوسرے پیدل والے پہ گرے گا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ انسان کو ایک بہت بڑا انسان بناتی ہیں, جس کی طرف ہماری بالکل بھی توجہ نہیں ہے. اور ہمارے ہاں یہاں نہ کسی کو بازار میں نکلنے کا پتہ ہے, نہ کسی چیز کے پھینکنے کا پتہ ہے, نہ صفائی کا پتہ ہے, نہ گھر کے اندر صفائی کا پتہ ہے, نہ اس کے اصول و ضوابط کا پتہ ہے. جبکہ اسلام نے ہمیں ہر چیز کی ایک ترتیب دی. یہ جو دیکھیں, ایک اللہ نے جو سسٹم بنایا نا, سورج کا, چاند کا, ستاروں کا, یہ ایک فطرتی سسٹم ہے, یہ اپنے سسٹم سے کبھی تھوڑا ادھر ادھر نہیں ہوتا. اور پھر اللہ نے اسی سسٹم کے تحت ہمیں نمازوں کے اوقات دیے ہیں, اس لیے کہ ہم مرتب ہو جائیں, ایک پابند ہو جائیں, ہماری روٹین بہتر ہو جائے, ہم ایک روٹین لائف میں آئیں, ایک اچھے اور مہذب انسان. مہذب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو کاٹ چھانٹ کر کے جو گندی چیزیں ہیں, جو خراب چیزیں, اس کو الگ کر دے, اور جو اچھی چیز اپنا لی جائے اس کو مہذب کہتے ہیں. کہ ہم مہذب, تہذیب یافتہ, تربیت یافتہ مسلمان بن جائیں, اور اپنے گھر میں کم از کم دیکھیں. یعنی بچوں کو میں نے دیکھا کہ ایک 2.25 سال کی بچی ہے, وہ گھر میں ہے, تو اس نے وہ ٹافی کھائی ہے, وہ ڈھونڈ رہی ہے, ڈسٹ بن ڈھونڈ رہی ہے, ڈھونڈ کے اس نے ڈسٹ بن میں جا کر پھینکا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, 3-4 سال اور رک جاؤ, آپ یہی پھینکو گے, گھر کا ماحول ایسا ہے. اب بچے نے کہیں سے سن لیا ہے کہ یہ ریپر میں پھینکنا ہے, تو بچے ایسا ہی کرتے ہیں کہ جب بڑے جہاں کھایا وہی پھینکا ہے, تو اس کی ترتیب ایسی دیکھتے ہیں تو بچے بھی ویسے ہو جاتے ہیں. لہذا ہم خود کو ان چیزوں کی طرف توجہ کر کے تھوڑا سیٹ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی حدیث ہے, ان اللہ جمیل, دوسری روایت میں ان اللہ طیب یحب الطیب, اللہ پاکیزہ ہے, پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں. اللہ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ کریم ہے, اللہ سخی ہے, سخاوت کو پسند کرتا ہے. اللہ جیسی اللہ رب العزت کی ذات ہے, اللہ رب العزت ویسا انسانوں کو دیکھنا چاہتے, کیونکہ اللہ نے انسان کو جانشین بنایا ہے, خلیفہ بنایا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فنظفوا وراہو, اپنے گھروں کو صاف رکھو, اور اپنے ارد گرد کو, اپنے ماحول کو صاف کرو. یہ صفائی کرنا یہ تمہارا شیوا ہے, تم یہودیوں کی مخالفت کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کے ہاں یہ اتنی صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں تھا, اور آج وہی لوگ ہم سے آگے ہیں ان معاملے میں, اور ہم پیچھے ہیں. کون سی چیز ہماری جو صفائی ستھرائی کے لحاظ سے ہم اس کو ایک مثال کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں؟ مسجد سے لے کر, گھر سے لے کر, دفتر سے لے کر, اور باہر میں ایک انسان کو جانتا ہوں تقریباً 15 سال ہو گئے, اس نے باہر پائپ لگایا ہوا ہے, یعنی موٹر بھرتی ہے, ٹنکی بھرتی ہے تو وہ اوور ہوتا ہے, اوور فلو کا, وہ اوپر لگایا ہے, یعنی پائپ نیچے تک نہیں لے کر آیا. اس کو خود کہا بھائی یہ پیسے لے لو, یہ لگا لو. جو بندہ اس کو کہتا ہے نا اس سے لڑ پڑتے ہیں. 15 سال ہو گئے ہیں, نیچے سے گزرنے والے کے کپڑے بھی خراب ہوتے ہیں, اور نیچے کوئی سائیکل والا ہے, پیدل جانے والا ہے, اس کے کپڑے خراب ہوتے ہیں, لیکن اس نے پائپ نہیں لگایا, 150 کا لگے گا. اور ایسے کتنے ہی لوگ ہیں, پانی بھر رہا ہے, ان کو خود نہیں پتا کہ موٹر بند کرنی ہے, اور راستہ خراب ہے, گزرنے والوں کے کپڑے خراب ہیں, چھینٹے پڑتے ہیں. یہ باتیں چھوٹی ہیں, لیکن یہ آپ کو نہیں پتا کہ جو بندہ گھر سے تیار ہو کر آیا ہے وہ کہیں دور جا رہا ہے, اس کا گھر دور ہے, اس نے کہیں میٹنگ میں جانا ہے, اس کے چھینٹے پڑ کے وہ کیا منہ دکھائے, کیا کرے گا وہ وہاں پہ؟ آپ کو دعا دے کر جائے گا. وہ پیچھے بھی نہیں جا سکتا, آگے ٹائم تھوڑا ہے, مجبوری ہے, کسی وفات پہ اس نے جنازے پہ جانا ہے, کیا کرے گا وہ وہاں پہ؟ لہذا یہ وہ باتیں ہیں جن کی طرف
یہ یعنی بے شمار ایسے باتیں ہیں لیکن توجہ کرنی ہماری ذمہ داری ہے. گھر میں ایسے ہی ایک سسٹم بنائیں کہ گھر کے بچوں کو پتا چلے کہ کوئی چیز ہم نے باہر نہیں پھینکنی. یعنی جاپانیوں کی میں نے بات کی ہے, وہاں آپ چلے جائیں کہیں بازار میں کوئی ریپر نہیں ملے گا, کسی روڈ پہ کوئی چیز نہیں ملے گی, کسی پارک میں کوئی چیز نہیں ملے گی, اس لیے کہ ان کی تربیت میں شامل ہے کہ ہم نے پھینکنا ہی نہیں ہے, پھینکنا ہی نہیں ہے. بے شمار اس پہ ڈاکومنٹریاں موجود ہیں, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں چلے جہاں پہ سسٹم موجود ہے اس میں بھی تھوڑی سی خرابی ہے. انہوں نے کیا کر رکھا ہے کہ ڈسٹ بن الگ الگ رکھی ہے کہ کھانے والی چیزوں کے ریپر الگ رکھنے ہیں, فروٹ والے ریپر الگ رکھنے چھلکے, اور دوسری چیزوں کے جتنی چیزیں ہیں وہ الگ رکھنی ہے. یعنی اس میں بھی آگے ان کی ترتیب ہے. لہذا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی بے شمار باتیں ہیں کہ جب ہم سوچیں گے, ایک نظر اس طرف سے دیکھیں گے کہ اس کو ترتیب دیں تو ہمارے بہت ساری چیزیں ملیں گی جو بالکل خراب ہیں, ہمارے جسم میں بھی, ہمارے ارد گرد بھی. لیکن ہم اتنا یوز ٹو ہو گئے ہمیں وہ نظر نہیں آتی, ہماری طبیعتوں سے گھل مل گئی ہے. یہاں نہ ہمیں وہ اسمیل آتی ہے, نہ ہمیں وہ بدبو آتی ہے, نہ ہمیں کوئی اس طرح کا. ابھی یہ اللہ کا فضل ہے کہ کوئی بڑا وائرس مسلمان ملکوں سے نہیں پھیلا. اس کی برکت کیا ہے کہ یہ وضو ہے, طہارت ہے, غسل ہے. یہ وہ بنیادی چیزیں جو اسلام نے ہمیں فراہم کر دی ہیں کہ کوئی ایسا وائرس مسلمان ملکوں سے نہیں پھیلا. لیکن جو روٹین ہم نے بنا رکھی ہے تو خدا کا ابھی اس کو روکنے کا. بچہ بہت بڑا بڑا ہم نے پیدا کر دیا, وہ تو کیا نا ہم نے. یہ کیوں ہے؟ 70,000 لوگ سالانہ آلودگی کی وجہ سے مرتے ہیں. 70 لاکھ افراد پوری دنیا میں صرف آلودگی کی وجہ سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں اور بیماریوں سے مرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ آلودگی میں سب سے آگے کون ہے؟ ہم ہیں. اس طرف ہم توجہ دیں کہ اگر ہم نے سگریٹ پینی ہے, رکشہ چلانا ہے, موٹر سائیکل چلانی ہے تو وہ دھوئیں والی. اور بعض دفعہ نوجوان وہ کرتے ہیں کہ وہ خراب انجن جس کا ہے اس کا سلنسر بھی نکالیں تاکہ اور زیادہ لوگوں کے ناک تک پہنچائیں وہ کالا دھواں جو ہے. یعنی یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم گاڑی خراب ہے, انجن خراب ہے, لوگوں کو بیمار کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کروا لیں تاکہ دوسروں کو اذیت نہ ہو. آواز کا شور, پوری دنیا میں کہیں اتنے ہارن نہیں بجتے جتنے ہمارے ملک میں بجتے ہیں. لیکن پھر بھی آگے جو جانے والا وہ اپنی طبیعت کے مطابق ہی سائڈ پہ ہوگا, ان کو ہارن کی کوئی نہیں, کیونکہ وہ بھی یوز ہو چکا ہے. اس سے آپ نے جتنا بڑا ہارن لگا رکھا ہے نا اس سے بڑی آوازوں والے سن رکھے ہیں, اس لیے وہ سائڈ پہ نہیں ہوتا. یعنی یہ بھی ہمارا. اور نہ مسجد کے قریب سے گزرتے ہوئے ہم خیال کرتے ہیں کہ یہ بجانا چاہیے نہیں بجانا چاہیے, نہ کسی بیمار کا خیال رکھتے ہیں, نہ ہسپتال کا خیال رکھتے ہیں کہ ہسپتال کے قریب سے مریض کس کیفیت میں ہے, وہ ان کو کیا اس پہ گزرے گی. ایسی کسی چیز کی ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے. خدا را یہ بھی سوچنے کی چیزیں ہیں. عمل کی توفیق عطا فرمائے.